اسلام کے اور میرے نبی کے دوسرے خلیفہ کیا نام ہے؟ محفل کے اندر سے کوئی ایک بندہ تو علماء کے لیے سوال نہیں ہے، عوام کے لیے، اسلام کے دوسرے خلیفہ کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ میں نے وہ تو پہلے خلیفہ ہے نا۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ، اللہ آپ سارے لوگوں کو سلامت رکھے۔ اچھا، یہ ہماری بنیادی عقائد کے معاملات ہیں، یہ ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ اسلام کا پہلا خلیفہ کون؟ اونچی آواز، ابو بکر۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر، تیسرے خلیفہ عثمان، اور چوتھے خلیفہ حیدر کرار، سبحان مولا کائنات۔ اور یہ جو پہلے خلیفہ ہے نا حضرت ابو بکر صدیق، کل ان کا یوم وصال ہے، ان کا عرس ہے کل 22 جمادی الاخر، آج 21 جمادی الاخر ہے، کل 22 جمادی الاخر کو ابو بکر صدیق کا یوم وصال ہے۔ اب تمام سنیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھروں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، وصال ثواب کا اہتمام کریں۔ تو اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق، دوسرے آپ کو پتہ ہے یہ اسلام کے 4 خلیفہ، اسلام کے خلیفہ بھی ہے، میرے نبی کے یار بھی ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کے یار بھی، اونچی آواز سے بولے، میرے نبی کے یار ہے۔ یار۔ یہ میں نا کوئی بھی گفتگو کو آسانی کے ساتھ سننے والے کے ذہن میں، دماغ میں، دل میں اتارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے کبھی کبھی کوئی لفظ ایسا آتا ہے نا کہ میں اپنی عوام سے بولوانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کے کیا ہے؟ یار، یار۔ کیا ہے؟ یار، اب یار کسے کہتے ہیں؟ دوست، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو اسی سال کعبے کا ہم جہاجی بنا دے، سبحان اللہ، اپنے نبی کے دیار پاک کا مسافر بنا دے۔ آپ ایسے بولتے رہے، باذوق ہو کر کے بیٹھے تاکہ میں نے بھی گفتگو سجا کر کے آپ کو سنانے کی مزہ آئے۔ تو یار کہتے ہیں دوست کو، کسے کہتے ہیں؟ دوست کو۔ تو عمر میرے نبی کا خلیفہ بھی ہے اور عمر میرے نبی کا یار بھی ہے۔ سبحان اللہ، عمر میرے نبی کا یار، دوست بھی ہے۔ توجہ، میں پروف کیا کرنے جا رہا ہوں کہ نبی کی محبت والا رشتہ زمین پر بھی سہارا دیتا ہے، زمین کے نیچے بھی سہارا۔ اس چیز کو پروف کرنے کے لیے یہ حدیث میں تمہارے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ عمر میرے نبی کا خلیفہ، عمر میرے نبی کا یار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کے دوست۔ اب ذرا تکلیف لے کر کے مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ جب دو دوست بازار میں نکلتے ہیں چلنے کے لیے تو ان کا دوستوں کا آپس میں چلنے کا اپنا ہی ایک رنگ ہوتا ہے، اپنا ہی ایک انداز ہوتا ہے۔ جب دو دوست چلتے ہیں نا تو ایک دوست اپنے دوست کے کاندھے پہ ہاتھ ڈال کے بھی چلتا ہے، کبھی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بھی چلتا ہے۔ دوست ہے نا تو دوستوں کے چلنے کا اپنا ہی ایک طریقہ، ایک انداز، ایک روپ، ایک رنگ ہوتا ہے۔ مدینہ کی گلیاں ہیں، مدینے کی گلیاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے دوست، میرے نبی کے یار، میرے نبی کے خلیفہ، میرے نبی کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے میرے نبی کے ساتھ مدینہ شریف کی گلیوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، چل رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اور گفتگو بھی کمال کی بات ہے یار۔ عمر اور نبی کے بیچ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور نبی کے ساتھ حضرت عمر کی اور عمر کے ساتھ میرے نبی کی جو بات ہو رہی تھی نا وہ میری اور آپ کی ہو رہی تھی۔ نہیں، آپ کے فیور کی بات یہ پھر بھی تھک کے سبحان اللہ، اونچی آواز کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ کمال کی بات ہے یار، 1400 برس پہلے نبی اور عمر مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور ان کے بیچ میں جو بات ہو رہی ہے وہ میری اور آپ کی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہو کہ مولوی صاحب اس وقت تو ہم تھے بھی نہیں اور ہماری بات نبی اور عمر کے بیچ میں،
تو میں نے کہا کہ ہاں، نبی عمر کے ساتھ اپنی امت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور مجھے بتاؤ نبی کی امت میں محراب ہے کہ نہیں؟ تو ہماری بھی بات ہو رہی تھی۔ بات چلتے 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 کچھ دور تک نکل گئی، اور اچانک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، توجہ دھیان ہے، توجہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال پوچھا، اے عمر، تو نے مرنا ہے، توجہ، نبیوں کا امام ہے، اپنے دوسرے خلیفہ سے کہہ رہا ہے، اے عمر، تو نے ایک دن مرنا ہے، مر کے تو نے قبر میں جانا ہے، قبر میں جانے کے بعد تیری قبر میں دو فرشتوں نے آنا ہے، اور ان فرشتوں نے تجھ کو سوال کرنا ہے۔ اے عمر بول، تو نے قبر کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ عمر کا سوال ہے، اسلام کے دوسرے خلیفہ وہ عمر کہ جس کے نام سے اس دور کی دو سپر پاور روم اور ایران عمر کے نام سے ایسے کانپتی تھی، اس دور کی سپر پاور، اس عمر سے نبی نے سوال کیا ہے، تو نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اور تیری قبر میں تو فرشتوں نے آنا ہے، بول تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اتنا سننا تھا حضرت عمر کانپنے لگے، قبر کی بات آئی تو حضرت عمر تھر تھرانے لگے، کانپنے لگے، کشی تاری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال سن کر کے اپنی آنکھوں کو بند کیا، اور اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنی گردن کو جھکا لیا، چپ چاپ، سائلنٹ، بالکل خاموش، گردن جھکی ہوئی ہے، کچھ سوچا۔ توجہ، حضرت عمر نے سوچا، بولو نا، 2 کلو کا منہ ہلانے سے کام نہیں چل رہی، زبان کو حرکت دو یار۔ سوچا، پہلے تو بالکل حضرت سائلنٹ، اس عمر سے سوال ہے، سبحان اللہ، آ جاؤ پھر واپس وہیں پہ، اس عمر سے سوال ہے، کیا سوال ہے؟ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، فرشتوں نے آنا ہے، بول تو نے قبر کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کتنا سمپل سا سوال، اور سمپل سے سوال کا سمپل سا جواب تھا۔ ایمانداری کے ساتھ مجھے بتاؤ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب میرے آقا نے پوچھا ہے، عمر تو نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، فرشتوں نے آنا ہے، تو نے قبر کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جواب تھا کہ نہیں تھا؟ جواب تھا، کہہ سکتے تھے نا، آقا جی آپ ہی نے تو کہا ہے کہ شیطان میرے راستے پہ بھی نہیں آتا، آپ ہی نے تو کہا ہے کہ جتنے آسمان کے دامن میں ستارے ہیں، میرے دامن میں اتنی نیکیاں ہیں، آقا جی آپ کے پیچھے 5 وقتوں کی نماز پڑھتا ہوں، آپ کے پیچھے میں جمعے پڑھتا ہوں، آپ کے ساتھ میں عمرے کرتا ہوں، حج کرتا ہوں، میری شان آپ نے بیان کی ہے کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی بھی آنا ہوتا تو میرے سوا اور کوئی نہ ہوتا، آقا جی کیا میری قبر کی تیاری کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ حضرت عمر یہ آپشن تھا کہ نہیں عمر کے پاس؟ کہہ سکتے تھے کہ کیا میری قبر کی تیاری کے لیے یہ کافی یہ چیزیں نہیں ہے؟ مگر حضرت عمر، جب میرے آقا نے فرمایا نا عمر قبر میں جانا ہے، کیا تیاری کی ہے؟ حضرت عمر چپ چاپ، نہ اپنی نمازیں پیش کر رہے ہیں، نہ اپنے روزے پیش کر رہے ہیں، نہ اپنا حج پیش کر رہے ہیں، نہ اپنی زکاتیں پیش کر رہے ہیں، نہ اپنی جنگیں پیش کر رہے ہیں، نہ اپنی خدمت پیش کر رہے ہیں، نہ اپنے کوئی اچھے اعمال پیش کر رہے ہیں۔ چپ چاپ، یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اتنی نمازیں ہیں، میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں، میری یہ شان ہے کہ میں نے اسلام کو عزت دی ہے، کوئی جواب نہیں دیا، چپ چاپ گردن کو جھکایا، کچھ سوچا، اور سوچ کر کے پھر منہ کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا جی آپ کا جو سوال ہے اس سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے آپ کی عمر کا ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس سوال کا آپ جواب دے دیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے مجھ عمر کا ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس سوال کا آپ جواب دے دیں، آپ کے اس سوال کا جواب، قبر کی کیا تیاری کی ہے، اس کا جواب میں بعد میں دوں گا۔ اتنا سننا تھا، کیونکہ عمر اس نبی کے سامنے بول رہا تھا جو نبی دل کی پہلے سے جانتا ہے،
सुभान अल्लाह। عمر اس نبی کے سامنے کھڑے ہیں جو نبی عمر کے دل کی بھی جانتا ہے کہ عمر کیا بولنے والا ہے. اللہ اکبر. جب عمر نے کہا نا آقا جی میرا ایک سوال ہے, میرے سوال کے جواب آپ دے دیں, آپ کے سوال کے جواب میں بعد میں دے دوں گا. میرے آقا کو پتہ لگ گیا کہ عمر بولنے والا کیا ہے. مجھے بولے نہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا کو پتہ چل گیا کہ عمر بولنے والا کیا ہے. اسی لیے تو جب عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ایک سوال کا جواب آپ دے دیں, بعد میں آپ کے سوال کا جواب میں دے دوں گا, تو میرے آقا نے عمر کی اس بات کو سن کر کے میرے آقا کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی, آقا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی, اور میرے سرکار کے مسکرانے کا ماحول کیا تھا. اللہ اکبر. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. میرے سرکار کے مسکرانے کا ماحول یہ تھا, کسی شاعر نے کہا تھا کہ یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی. میرے سرکار کے مسکرانے کا ماحول یہ تھا کہ یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا, یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا. اور کسی شاعر نے میرے سرکار کے مسکرانے کا ماحول یوں پیدا کیا تھا کہ یا رسول اللہ تیری ایک مسکراہٹ پر ہم ہوش گوا بیٹھے, تیری ایک مسکراہٹ پر ہم ہوش گوا بیٹھے, ہم ہوش میں آنے ہی والے تھے آپ پھر مسکرا بیٹھے. سبحان اللہ. تیری ایک مسکراہٹ پر ہم ہوش گوا بیٹھے, ہم ہوش میں آنے ہی والے تھے اب پھر مسکرا بیٹھے. میرے سرکار کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی, میرے آقا کے رخسار پر مسکراہٹ پھیل گئی, اور آقا نے فرمایا ہے میرے عمر بول تیرا سوال کیا ہے. عمر تیرا سوال کیا ہے, بول میں جواب دوں گا. اب حضرت عمر کہتے ہیں آقا جی میرا سوال اتنا سا ہے کہ میں نے دنیا میں یہ سارے رشتے دیکھے, باپ بیٹے کا, دادا پوتے کا, نانا نواسے کا, ماموں بھانجے کا, چچا بھتیجے کا, بھائی بھائی کا, بہن بھائی کا, ماں بیٹی کا, باپ بیٹے کا, بھائیوں کا. آقا جی میں عمر نے دنیا میں یہ سارے رشتے دیکھے ہیں, مگر یہ رشتے وہیں تک کام آتے ہیں جب تک ہم زمینوں پر ہوتے ہیں. جب مرتے ہیں اور قبر میں جاتے ہیں تو میاں اور بیوی کا رشتہ ختم. بولو ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ شوہر کے انتقال کے بعد پھر اس عورت کو طلاق کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ رشتہ ہی ختم ہے. بولو رشتہ ہی ختم ہے. تو جس طریقے سے انسان مرتا ہے وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. جب تک زمینوں پر ہیں تو سارے رشتے ہیں, جیسے زمینوں میں گئے وہ رشتے ٹوٹ گئے. حضرت عمر کہتے ہیں آقا جی میں نے دنیا کے سارے رشتوں کو دیکھا, بہت قریب سے دیکھا, تمام تعلقات کو دیکھا, بہت قریب سے دیکھا, باپ بیٹے کو دیکھا, قریب سے دیکھا, میاں بیوی کو دیکھا, قریب سے دیکھا, مگر یہ رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں, اس وقت تک سہارا دیتے ہیں جب تک ہم زمینوں پر ہیں. جیسے زمینوں میں جاتے ہیں یہ رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. آقا جی آپ کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ ہے, آپ کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ ہے, اور وہ رشتہ یہ ہے آپ ہیں نبی, ہم ہیں آپ کے امتی. سبحان اللہ. آپ ہیں نبی, ہم ہیں آپ کے امتی. یا رسول اللہ ہمارا آپ کے ساتھ یہ رشتہ ہے نا, وہ رشتہ یہ ہے کہ آپ ہیں آقا, ہم ہیں آپ کے غلام. سبحان اللہ. آپ ہیں آقا, ہم ہیں آپ کے غلام. تو یا رسول اللہ بس میں اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے مرنے کے بعد زمینوں کے نیچے جانے کے بعد یہ سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آتا, یا رسول اللہ بس اتنا بتا دیجئے کہ کیا ہمارے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے وہ زمینوں کے اوپر ہی قائم رہے گا, زمینوں کے اوپر ہی باقی رہے گا, یا زمینوں کے نیچے بھی آپ کا اور میرا رشتہ باقی رہتا ہے یا فنا ہو جاتا ہے. اس سوال پر میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے عمر سن لے, یہ تیرے لیے بھی جواب ہے اور میری امت کے سارے لوگوں کے لیے جواب ہے کہ دنیا کے سارے رشتے زمینوں پر قائم رہتے ہیں, زمینوں کے نیچے جانے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں, مگر اے عمر میں ہوں نبی اور یہ ہے میری امت, اور نبی اور امتی کا رشتہ یہ کبھی فنا نہیں ہوتا ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے, یہ کبھی مرتا نہیں ہے, یہ کبھی بکھرتا نہیں ہے, اور یہ رشتہ کبھی فنا نہیں ہوتا ہے. اس کو سوال نہیں ہے اے عمر, نبی اور امتی والا رشتہ یہ زمینوں پر بھی باقی رہتا ہے,
ہے قبر میں بھی باقی رہتا ہے، حشر میں بھی باقی رہے گا۔ سبحان اللہ حضرت عمر خوش، آقا جی آپ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے قبر میں بھی باقی، ہاں باقی، سبحان اللہ یہ رشتہ قبر میں بھی باقی، ہمارا کہاں باقی۔ اب حضرت عمر کو جوش آیا، اپنی نمازوں پہ جوش نہیں آیا تھا، اپنے عمروں پہ جوش نہیں آیا تھا، اپنے دینی خدمات پر آپ کو جوش نہیں آیا تھا، ورنہ کہتے تھے میرے پاس اتنی نمازیں ہیں، میرے پاس اتنے روزے ہیں، اتنی نیکیاں ہیں، مگر کوئی چیز پیش نہیں کی۔ سوال کیا میرا اور آپ کا جو رشتہ ہے قبر میں باقی رہے گا؟ آقا نے فرمایا باقی رہے گا۔ اب بخاری، امام بخاری نے بخاری کے اندر باضابطہ طور پر یہ لفظ لکھے ہیں کہ حضرت عمر کو جب میرے سرکار نے یہ جواب دیا نا کہ عمر تیرا اور میرا رشتہ زمینوں میں بھی باقی رہے گا، قبر میں بھی باقی رہے گا، تو امام بخاری نے یہاں تک لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے سامنے ایسے اپنی آستین کو چرایا، دونوں آستین کو چرایا، اور چرانے کے بعد کہتے آقا جی اب آنے دو ان دونوں کو قبر میں، سبحان اللہ آقا جی اب آنے دو ان دونوں کو قبر میں، عمر ان سے اچھے سے نپٹ لے گا۔ سبحان اللہ بالکل، یہ بخاری کے الفاظ ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر نے آستین چڑھا دی اور کہا کہ اب آنے دو ان دونوں کو قبر میں۔ یہ حدیث یہاں پہ ختم ہو گئی۔ اب ایک وقت آیا کہ میرے سرکار بھی دوسری دنیا سے پردہ کر گئے، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، وہ بھی دنیا سے پردہ کر گئے، دوسرے خلیفہ عمر کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی اپنی خدمت کی اور وہ بھی دنیا سے پردہ کر گئے۔ اب ایک دن آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے خواب میں دیکھا۔ اب آپ نے بالکل وہ کہتے ہیں نا سستی والا ماحول پیدا نہیں کرنا ہے، اپنی باہوں کے اندر سے اپنے ہاتھوں کو نکالو، ذرا محبت رسول میں بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ نے خواب میں دیکھا اپنے ابا عمر کو، سوال کیا ابا جی قبر میں کیا ہوا؟ ابا جی قبر میں کیا ہوا؟ حضرت عمر بولے میرے بیٹے قبر میں اللہ کا فضل ہوا۔ سبحان اللہ بیٹے نے پھر سوال کیا ابا جی قبر میں کیا ہوا؟ کہا بیٹے بولا نا قبر میں اللہ کا بڑا کرم ہوا۔ مگر بیٹا کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا۔ سبحان اللہ وہ آپ کا ذہن وہاں پہنچا ہے، بیٹا پوچھنا کیا چاہتا تھا؟ وہ بار بار حضرت عمر کا بیٹا خواب میں اپنے ابا عمر سے سوال کرتا ابا جی کیا ہوا؟ کہا کہ بولا تو صحیح کرم ہوا، قبر میں اللہ کا فضل ہوا۔ اب بیٹا تیسری بار کہتا ہے نا جی نا ابا جی وہ کیا ہوا؟ سبحان اللہ وہ کہا اچھا وہ کہا ہاں جو آپ نے آستین چرائی تھی، اور کہا تھا آنے دو ان دونوں کو، میں وہ پوچھ رہا ہوں وہ کیا ہوا؟ کہا اچھا میری قبر میں آئے تھے نا وہ؟ کہا پھر؟ کہا میری قبر میں آئے، میں سویا تھا مجھے جگایا بٹھایا اور بٹھا کے کہا مر ربو کا، بول تیرا رب کون ہے؟ ابا جی پھر؟ کہا میں نے ان کے سوال کا جواب ہی نہیں دیا، میں نے ان کے سوال کا جواب ہی نہیں دیا۔ کہا پھر؟ کہا کہ پھر انہوں نے سوال کیا مر ربو کا، بول تیرا رب کون ہے؟ ابا جی آپ نے جواب دیا، کہا نہ۔ ابا جی پھر؟ کہا کہ تیسری مرتبہ انہوں نے پھر یہی سوال کیا مر ربک کا، بول تیرا رب کون ہے؟ ابا جی پھر؟ کہا کہ میں نے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ میں نے آگے سے ان کو سوال کیا مر ربکم ما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان فرشتوں سے آگے سے سوال کر دیا مر ربکم، فرشتے کہتے ہیں مر ربک، عمر کہتے ہیں مر ربکم، سبحان اللہ فرشتے کہتے ہیں مر ربک تیرا رب کون ہے، اور عمر کہتے ہیں مر ربکم۔ سبحان اللہ کہا
ابا جی پھر کیا ہونا تھا؟ میں نے ان فرشتوں سے کہا او میری قبر میں آنے والوں، کبھی میری قبر میں آ کے کہتے ہو تیرا رب کون ہے، کبھی دوسرے کی قبر میں جا کھڑے ہو جاتے ہو اور کہتے ہو تیرا رب کون ہے، ہر ایک کی قبر میں چلے جاتے ہو اور ہر ایک سے یہی سوال، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے۔ آج مجھ سے پوچھتے ہو میرا رب کون ہے، اے فرشتوں من ربکم ما، آج تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، سبحان اللہ آج تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ ابا جی پھر وہ خواب بیان ہو رہا ہے نا، ابا جی پھر کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا تھا، میں نے تو سوال کر دیا من ربکم ما، بولو تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ دو تھے میں اکیلا تھا، سبحان وہ دو تھے میں اکیلا تھا، معاملہ کوئی اور نہیں تھا، مگر کم از کم دو کے پاس بات کرنے کا آپشن تو ہوتا ہے نا، اور اکیلا تو پھر بیچارہ اکیلا ہوتا ہے۔ ابا جی پھر کہا وہ دو تھے تو کیا ہوا؟ کہا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے دیکھ کر کے باتیں کرنے لگے، عجیب بندہ ہے۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتہ سے کہتا ہے، دوسرے فرشتے کو کہتا ہے عجیب بندہ ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں وہ ہم سے پوچھتا ہے، ہم اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے، وہ آگے سے کہتا ہے تمہارا رب کون ہے، یہ کون ہے؟ ابا جی پھر کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا تھا؟ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، آواز کیا آتی ہے؟ ھذا خلیفۃ اللہ خلیفۃ رسول خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب، اے میرے فرشتوں اس خبر سے نکل جاؤ، یہ تو میرے یار کا یار عمر ہے، یہ تو میرے یار کا یار عمر ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر صاف ستھری زندگی گزارو، دنیا کے اندر مسلمان بن کر کے رہو، دنیا کے اندر سے جب جاؤ تو مسلمان بن کر کے جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، رسول اللہ کے دین کی خدمت کرنے کی کوشش کرو اور رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارو، قسم رب کعبہ کی۔ اور یہ سارے اعمال کرتے ہوئے اپنے اعمال پہ بھروسہ نہ کرنا کہ میری بخشش میری پگڑی کی وجہ سے ہو جائے گی، میری بخشش میری تقریر کی وجہ سے ہو جائے گی، میری بخشش میری نمازوں کی وجہ سے ہو جائے گی، میری بخشش میں حافظ قرآن ہوں اس وجہ سے ہو جائے گی۔ نہیں، اعمال سارے کرنا مگر بخشش کا دار و مدار نبی کی محبت کی بنیاد پہ رکھنا۔ اللہ